الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ یوں سر سے اٹھتا چلا گیا، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو. لم تر قط عینی وأجمل منك لم ترد النساء كأنك قد خلقت كما تشاء. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. گرامی قدر سامعین ذی وقار دینی اور اسلامی غیرت مند بھائیوں، جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں. صفوں کے اندر جو آگے خالی جگہ ہے، خالی جگہ کو پر کر لیں. سیرت خاتم الانبیاء، تاجدار مدینہ، حبیب کبریا، آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، ہم سب کے آقا پیارے مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا، آپ کی باتیں کرنا، آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی کے بارے میں معلومات کو حاصل کرنا ہمارے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے. ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنے خاندان کی زندگی کے بارے میں جتنا جاننا ضروری نہیں ہے، اس سے زیادہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کی سیرت کے بارے میں جاننا ضروری ہے، چونکہ اسے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، اسے اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے مطابق گزارنی ہے. اس کے لیے اس کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہونی چاہیے. آپ کی ولادت کیسے ہوئی، آپ کا بچپن کیسا تھا، آپ کی جوانی کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے کردار کیسے تھے،
آپ کے اپنوں کے ساتھ کیا معاملات تھے، آپ کے غیروں کے ساتھ کیا رویے تھے، آپ کے جانوروں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک عنوان، ایک ایک موضوع احادیث کے اندر بکھرا پڑا ہے۔ مفسرین نے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے اور مورخین نے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بڑی بہترین قلم اٹھائی ہے اور آپ کی سیرت کے ایک ایک گوشے کو امت کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیدائش کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 دن کے بعد آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے پورے قریش کو اور مکے کے اطراف کے لوگوں کو اس عقیقے کی دعوت کے اندر مدعو کیا اور 7ویں دن تاجدار مدینہ محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا اور آپ کا نام محمد اور احمد رکھا گیا۔ لوگوں نے پوچھا، اے عبد المطلب، آج تک ہم نے یہ نام کا کوئی بچہ نہیں دیکھا، یہ نیا نام آپ نے کیوں رکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب کہنے لگے، آج تک آپ نے ایسا بچہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، کسی کی نگاہوں نے حسن و جمال کا پیکر، خوبصورتی کا ایسا منظر دیکھا نہیں ہوگا جیسا منظر میری آنکھوں نے محمد کی شکل میں دیکھا ہے۔ اگر آپ نے اس نام کا بچہ آج سے پہلے نہیں دیکھا تو ایسا حسین و جمیل اور ایسا خوبصورت بچہ بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور میں نے یہ نام بھی ایسے ہی نہیں رکھا ہے، مجھے بار بار خواب کے ذریعے سے بتایا گیا، اے عبد المطلب، تمہارے بیٹے عبداللہ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ بڑی عالی شان والا بچہ ہے، جب یہ بچہ پیدا ہو اس کا نام محمد رکھنا۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ مُحَمَّدًا فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کا نام بھی اپنے نام کے اندر سے نکال کے رکھا ہے۔ اللہ کا نام محمود ہے، محمود اللہ کا صفاتی نام ہے، اپنے محبوب کا نام محمد رکھا۔ دونوں کا مادہ حمد ہے، ہا میم دال، حمد عربی کے اندر تعریف کے لیے آتا ہے، محمود اللہ کا نام ہے تعریف کیا ہوا، جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور محمد جس کی تعریف کی جائے، جس کی خوبیاں بیان کی جائے، جس کی اچھائیوں کو بیان کیا جائے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کا نام بھی خواب کے اندر اپنے دادا کو اور اپنی ماں کو بتایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو نام یہ رکھنا محمد، اور اللہ نے قرآن میں بھی اس نام کو بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قرآن کی آیات ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ قرآن نے بھی اس نام کو ذکر کیا، اللہ نے اپنے نام میں سے نکال کر کے اپنے محبوب کا نام رکھا، فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ عرش والا اللہ محمود ہے، یہ جو فرش پہ بیٹھا ہے یہ محمد ہے۔ وہ عرش والا بھی تعریفوں والا، جس کی تعریفیں کی گئی، یہ جو فرش پہ محمد بیٹھا ہے اس کی بھی لوگ تعریف کریں گے۔
وہ محمد تو ایک آدمی کی طرح دنیا سے رخصت ہو جائے گا، لیکن قیامت تک ممبروں پر، کرسیوں پر، مناظر پر، جلسوں میں، جیواروں میں، ہر جگہ محمد کا تذکرہ باقی رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کوئی بھی نرینہ اولاد نہیں دی تھی، نرینہ اولاد باقی نہیں رکھی۔ اللہ نے آپ کو 7 اولاد دی، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ 4 نبی کی بیٹیاں تھیں، اور 3 اللہ نے بیٹے دیے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم۔ عبداللہ ہی کا لقب ہے طاہر و طیب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام بھی عبداللہ، آپ کے درمیانی بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ قاسم، عبداللہ، ابراہیم، یہ 3 آپ کے بیٹے ہوئے۔ آپ کی 6 اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں، 1 لڑکا ماریہ قبطیہ جو آپ کی باندی تھی، باندی کے بطن سے، کل 7 اولاد ہوئی۔ آپ کے 3 بیٹے ہوئے، اور تینوں کے تینوں بیٹے جوانی کی عمر کو پہنچنے سے پہلے بچپن ہی کی حالت میں وفات پا گئے۔ کفار خوشیاں منانے لگے اور تانے دینے لگے کہ یہ محمد جو اپنے نئے دین کی شروعات کرتا ہے، اپنے نئے دین کی دعوت دیتا ہے، لوگوں میں فتنے پھیلاتا ہے، اس کے تو کوئی بیٹا بچا ہی نہیں، اس کا نام ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے میرے نبی، دل برداشتہ نہ ہونا، اگر تجھے کوئی تانا دے کہ اس کے بیٹے مر گئے، اس کے بیٹے وفات پا گئے، اس کا نام مٹ جائے گا، میں اللہ تیرا نام کبھی دنیا سے مٹنے نہیں دوں گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے تیرے نام کو بلند کر دیا، تیرا نام دنیا کی گردش میں، دنیا کی فضاؤں میں گھومتا ہی رہے گا۔ مسجدوں کے ممبر سے، جلسہ گاہوں کے اسٹیج سے، درسگاہوں سے اور میناروں سے، ہر جگہ سے تیرا نام گونجتا رہے گا۔ دنیا میں کوئی سیکنڈ ایسا نہیں کھالی جائے گا جہاں پر اذان نہ ہوتی ہو، اور اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ تاجدار مدینہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے۔ آپ کا قرآن اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ یہ آیت نہ پڑھو، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء۔ آپ کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اتحیات اور درود شریف نہ پڑھو، دونوں میں محمد کا تذکرہ ہے۔ آپ جہاں بھی ڈھونڈو گے محمد کا ذکر ہر جگہ پاؤ گے۔ دشمن اپنی تمام کی تمام طاقتیں جھونک چکے، دشمن اپنی تمام کی تمام طاقت لگا چکے، محمد کا نام ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، محمد کا نام ختم کر دیں گے، اس کے تذکرے مٹا دیں گے، اس کے تذکرے ختم کر دیں گے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جس کے تذکرے کو اللہ کو باقی رکھنا تھا، اللہ نے اس کا تذکرہ اذان میں کر دیا، نمازوں میں کر دیا، قرآن میں کر دیا، دعاؤں میں کر دیا۔ قیامت تک محمد کا تذکرہ، محمد کے تذکرے، محمد کے نام گونجتے ہی رہیں گے۔ اسی لیے بچے کا نام بھی محمد رکھنے میں احادیث میں بڑے فضائل آئے۔ جس گھر کے اندر محمد نام کا بچہ ہوگا، اس گھر کے اندر کبھی فاقہ اور غربت نہیں آ سکتی ہے۔ محمد نام ایک الگ ہی نام ہے، جس کی مٹھاس ہی کچھ الگ ہے، جس کا ذائقہ ہی کچھ الگ ہے، جس کی لذت ہی کچھ الگ ہے۔ جو ایمان والے ہیں ان کو محمد کے نام میں ہی مٹھاس ملتی ہے، ان کو محمد نام لینے میں ہی لذت آتی ہے، ان کو درود شریف پڑھنے میں وہ مزہ آتا ہے جو کسی عمدہ سے عمدہ ڈش کے اندر بھی مزہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے وہ محمد کا نام کا ہی
بلندی اور چرچا کر دیا۔ جب 7 دن کے بعد 7ویں دن حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا، آپ کا نام رکھا گیا، پھر آپ کو رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ کے یہاں بھیج دیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی بچپن ہی کے اندر اپنے نبی کے دل کو پانی کے ذریعے سے دھوتے ہیں اور اس کی صفائی کرتے ہیں، جسے شق صدر کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ شق صدر، حضرت نبی علیہ السلام کے سینے کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا اور 4 مرتبہ آپ کے دل کو نکال کر کے دھویا گیا۔ سب سے پہلی مرتبہ تاجدار مدینہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ میں بکریاں چرانے گئے ہوئے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر کے پیچھے کی طرف بکریاں چرا رہے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، 2 فرشتے سفید لباس کے اندر آئے، نبی علیہ السلام کو پکڑا، آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا، اندر سے دل نکالا، دل کے اندر سے کوئی کالی چیز نکالی، اس کو پھینکی، دل کو ٹھنڈے پانی سے دھویا، واپس اندر رکھا، سینے کو واپس سلا اور کوئی مہر لگا دی۔ یہ مہر نبوت تھی جو آپ کی پیدائشی طور پر بھی لگی ہوئی تھی اور دوبارہ اس کی تجدید کے لیے بھی لگا دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا، آپ کا دودھ شریک بھائی، رضائی بھائی عبداللہ مارے ڈر کے، خوف کے مارے بھاگتا ہوا گھر آیا، اپنے والدین کو بتایا۔ کوئی 2 سفید کپڑوں والے آدمی آئے، میرے قریشی بھائی کو پکڑا، اس کا دل چیر دیا۔ والدین گھبرائے ہوئے دوڑ کر آئے، وہاں دیکھے تو محمد تو بالکل سکون سے اور اطمینان سے کھڑا ہے۔ پوچھا کیا بات ہوئی؟ آپ نے بتایا 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے پکڑا، میرے سینے کو چاک کیا، اندر سے کوئی کالی چیز نکالی، اس کو باہر پھینکا، میرے سینے کو واپس سل دیا، آج بھی دیکھو میرے یہ نشان پڑے ہیں۔ جب حلیمہ اور ان کے شوہر نے دیکھا آپ کے سینے کے اوپر وہ سلنے کے نشان بھی باقی تھے، یہ آپ کا پہلی مرتبہ شق صدر ہوا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے 2 سال آپ کی عمر تھی، بعض روایات میں آتا ہے آپ کی عمر اس وقت 4 سال تھی۔ حلیمہ کہتی ہے آپ کا نشو و نما دوسرے بچوں سے کچھ الگ ہی تھا۔ آپ جب 1 سال کے تھے تو دوسرے بچے جیسے 2 سال کے لگتے ہیں ان کے برابر لگتے تھے، آپ جب 2 سال کی عمر کو پہنچے تو 4 سال کے بچوں کے برابر لگتے تھے، اور آپ جب درمیان میں کھڑے ہوتے سب سے ہائٹ میں اونچے لگتے تھے، آپ کے برابر کوئی بھی نہیں لگتا تھا۔ آپ کو اللہ نے ایسا جسم، ایسی خوبصورتی، ایسا حسن و جمال دیا تھا، چاند بھی آپ کے سامنے پھیکا لگتا تھا، ایسی آپ کے چہرے کے اندر تابانی، ایسی آپ کے چہرے کے اندر روشنی، اور ایسی اللہ نے آپ کے چہرے کے اندر وہ نور اور وہ چاشنی دی تھی، دیکھنے والا دیکھے تو دیکھتا ہی جائے، جس کو دیکھنے سے لذت ہی لذت ملتی جائے، ایسی اللہ نے آپ کے اندر حسن، جمال اور ایسی مٹھاس و چاشنی رکھی تھی۔ دوسری مرتبہ جب آپ 10 سال کی عمر کو پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر شق صدر فرمایا۔ تیسری مرتبہ جب آپ کو نبوت ملی، اللہ نے پھر شق صدر فرمایا۔ چوتھی مرتبہ جب آپ معراج کے سفر پر گئے، تب اللہ نے معراج کے سفر پر بلانے سے پہلے شق صدر فرمایا۔ مفسرین نے، محدثین نے یہاں پر 4 نکات بیان کیے، 4 پوائنٹ بیان کیے، نقطے کی پوائنٹ کی باتیں بیان کیے کہ اللہ نے یہ شق صدر کیوں فرمایا،
سب سے پہلی مرتبہ شق صدر، سینے کو چاک کیا، اندر سے کوئی کالی چیز نکالی، اس کو باہر پھینکی، آپ کے دل کو ٹھنڈے پانی سے دھویا اور واپس سل دیا۔ یہ آپ کے اندر سے گناہوں کی خواہشات کو ختم کرنا تھا اور گناہوں والے مادے کو نکال کر باہر کرنا تھا۔ پوری زندگی کبھی گناہ کا خیال بھی آپ کے دل میں نہیں آیا۔ اللہ نے بچپن ہی کے اندر اپنے محبوب کے دل کو دھو کر ایسا پاک کیا، پوری زندگی کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آیا۔ گناہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کا خیال بھی نہ آئے، اللہ نے بچپن ہی کے اندر دل کو دھو دیا۔ پھر 10 سال کی عمر جو کھیل کود کی عمر ہوتی ہے، لہو و لعب کی عمر ہوتی ہے، اس عمر کے اندر پھر اللہ نے اپنے محبوب کے دل کو دھویا کہ کہیں کھیل کود میں نہ لگ جائے، لہو و لعب میں نہ لگ جائے۔ اسی لیے آپ 10 سال کی عمر میں بھی بڑی بڑی ریاضتیں کرتے تھے اور تنہائی کے اندر بیٹھ کر کئی گھنٹے اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب نبوت دینی تھی، نبوت سے پہلے اللہ نے آپ کے دل کو پھر دھویا، پھر شق صدر فرمایا، تاکہ جب اللہ کی طرف سے وحی آئے اس وحی کو اٹھا سکے، اس وحی کو برداشت کر سکے۔ وحی کا بوجھ اتنا ہوتا ہے، وحی کو تحمل کرنا، وحی کو برداشت کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ السلام میری ران کے اوپر آرام فرما تھے، آپ میری ران کے اوپر سر رکھ کر کے سو رہے تھے، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، مجھے ایسا درد ہونے لگا، مجھے ایسا لگا کہ میرے ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ایسا درد صرف نبی علیہ السلام کا سر مبارک صحابی کی ران پر رکھا ہوا ہے اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان کی ران کو یہ تکلیف ہو رہی ہے تو خود نبی کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اللہ نے ان کے سینے کو دھو دیا، پاک کر دیا، تاکہ وحی کے سلسلہ جب شروع ہو اور آپ پر وحی ہو تو آپ وحی کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ جب معراج پر بلایا، اس سے پہلے بھی شق صدر فرمایا، سینے کو چاک کر کے دھویا، تاکہ جب اللہ سے ملاقات ہو، اللہ کی تجلیات کا ظہور ہو تو ان کو برداشت کر سکیں۔ یہ شق صدر کے معاملات تھے۔ پھر نبی علیہ السلام کی والدہ کے پاس گئے اور والدہ کی وفات، جسے انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت کو معلوم کر کے نبی سے سچا عشق، محبت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔